کل مولانا ہم نے وجہ حصر پڑھی، دلیل حصر، اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اس وجہ حصر کے ذریعے ہی آپ کو ان سب کی تعریف کا بھی پتہ چل گیا بھائی۔ اب کلام کے بارے میں مولانا آپ کو بتائیں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، تو کلام وہ لفظ ہے تضمن کلمتین جو متضمن ہو کس کو؟ دو کلموں کو بھائی، بالاسناد کس کے ساتھ ہو؟ اسناد کے ساتھ ہو مولانا۔ تو کلام مولانا وہ متضمن ہوگا دو کلموں کو، اس کے ضمن میں دو کلمے پائے جائیں گے، یعنی دو کلمے ہوں گے تو کلام حاصل ہوگا مولانا۔ اور وہ دو کلمے ویسے ہی ہوں یا بالاسناد، ان کے اسناد کے ساتھ ہوں مولانا؟ اسناد کے ساتھ دو کلمے ہوں اور ان کے بیچ اسناد پایا جائے تو کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو؟ کلام حاصل ہو جائے گا۔ ایک مبتدا بن جائے گا، دوسرا کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ ایک فعل بن جائے گا تو دوسرا کیا ہوگا؟ فاعل بنے گا۔ ان سے کلام حاصل ہوگا بھائی۔ جو وہ کلام وہ لفظ ہے مولانا، ما سے مراد لفظ، وہ لفظ ہے متضمن ہو دو کلموں کو بالاسناد، کس کے ساتھ بھائی؟ اسناد کے ساتھ۔ تو وہ مولانا وہ دو کلمے کبھی حقیقتاً پائے جائیں گے، کبھی حکماً ہوں گے مولانا۔ حقیقتاً جیسے زید رجل، زید مبتدا، رجل اس کے، تو کتنے کلمے ہیں مولانا؟ دو کلمے ہیں حقیقتاً بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی حکماً دو کلمے ہوں گے مولانا، جیسے میں کہتا ہوں اضرب، اضرب ایک فعل ہے، البتہ اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے؟ ایک ضمیر انتا جو اس کا فاعل ہے مولانا۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ بن رہا ہے۔ تو کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو، کس کے ساتھ مولانا؟ اسناد۔ زید رجل میں اسناد تھا یا نہیں تھا مولانا؟ اسناد۔ اور اسی طرح مولانا اضرب، اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ انتا۔ تو زید قائم میں حقیقتاً دو کلمے ہیں اور اضرب کے اندر حکماً دو کلمے ہیں۔ بظاہر تو کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے، تو حکماً دو ہے مولانا۔ تو اسناد کے ساتھ ہو مولانا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کلام کے لیے معلوم وہ دو شرطیں ہیں مولانا، ایک تو یہ کہ دو کلمے ہوں، کیا ہوں؟ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اسناد بھی پایا جائے مولانا، اسناد بھی پایا جائے۔ اسناد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا یا نہیں مولانا؟ وہ نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحیث جی تفید المخاطبہ فائدتاً تامتاً، وہ نسبت کرنا ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو کیا حاصل ہو؟ فائدہ تامہ حاصل ہو مولانا، فائدہ تامہ حاصل ہو۔ دیکھو میں نے کہا زید رجل مولانا، میں نے رجل کا اسناد کیا کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور آپ کو فائدہ حاصل ہوا مولانا، ایک خبر معلوم ہوئی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو اسناد کہتے ہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ صاحب کافیہ آپ نے فرمایا کہ کلام متضمن ہوگا کس کو؟ کس کو متضمن ہوگا؟ دو کلموں کو متضمن ہوگا۔ اور بھئی کلام میں تو اکثر یعنی دو کلمے ہوں گے اس میں، بھئی کلام میں تو اکثر بہت سے کلمے ہوتے ہیں بھئی۔ ضرب زید عمرا یوم الجمعہ فی دارہ، کتنا لمبا کلام ہے مولانا؟
سمجھ میں آیا بھائی کتنا لمبا کلام ہے؟ تو یہ تو تعریف سے خارج ہوا، کیونکہ آپ نے کیا کہا کلام کس کو کہتے ہیں جس میں کتنے کلمے ہوں؟ 2 کلمے ہوں. اور یہ جو ہم نے کلام ذکر کیا جملہ ذکر کیا اس کے اندر کیا ہے 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں الفاظ؟ 2 سے زیادہ. تو معلوم ہو یہ تعریف اس پر صادق نہیں. جواب یہ مولانا کہ کم از کم 2 ہونے چاہیے، زیادہ کی کوئی حد، جتنے زیادہ مرضی ہو جائے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. یا جواب یہ مولانا کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں کلام در حقیقت 2 سے ہی حاصل ہو رہا ہے. ان ساروں نے کچھ نے جڑ کر مبتدا بننا ہے، کچھ نے جڑ کر کیا بن جانا ہے؟ خبر. تو دراصل کیا ہے؟ 2 ہی ہیں. دراصل کیا ہے؟ 2 ہی ہیں مبتدا. اور اسی طرح فعل اور فاعل سے کلام ہو جائے گا، باقی چیزیں تو زائد ہیں. مفعول وغیرہ کو کیا کہتے ہیں ہم مولانا؟ فضلہ، زائد چیزیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کلام کس سے حاصل ہوا؟ ضرب زید عمرا یوم الجمعۃ فی دارہ. کلام تو ضرب زید سے حاصل ہو رہا ہے مولانا، اور یہ باقی چیزیں کیا ہیں؟ زوائد ہیں. تو اصل کلام یہی ہے مولانا ضرب زید ہی ہے اس میں. تو 2 جواب ہوئے مولانا. ایک تو جواب یہ کہ کم از کم 2 ہوں مولانا، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، لہذا وہ بھی تعریف میں داخل. یا یہ مولانا جواب کہ دراصل اگر زیادہ بھی ہوں وہ مل کر آپس میں پھر کیا بن جاتے ہیں؟ کس کی تعویل میں ہو جاتے ہیں؟ تقریباً وہ 2 کی تعویل میں ہی بن جاتے ہیں. وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ، اور وہ آتا نہیں یعنی حاصل نہیں ہوتا کلام إِلَّا فِي اسْمَيْنِ أَوْ اسْمٍ وَفِعْلٍ، مگر یہ کہ 2 اسموں میں ہو، او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک. بھئی یہاں کلام کی کم از کم کتنے کلمے چاہیے؟ 2. اور کلمہ کتنی قسم پر؟ 3. تو کل کتنی صورتیں ہوئی؟ 6. کیسے؟ دونوں اسم ہوں، دونوں فعل ہوں، دونوں حرف ہوں. ایک اسم ہو اور ایک کیا ہو؟ فعل. ایک اسم ہو اور ایک کیا ہو؟ حرف. ایک فعل ہو اور ایک کیا ہو؟ حرف ہو. کتنی صورتیں ہوئی؟ 6. ان 6 میں سے صرف 2 صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے، 4 صورتوں میں کلام حاصل. اس لیے کہ کلام کے لیے مسند کی بھی ضرورت ہے اور مسند الیہ کی بھی ضرورت ہے. اور اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. اور فعل مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ. اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. تو صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں ہمیں اور کلام کے لیے مسند بھی چاہیے، مسند الیہ بھی. اور 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں ہمیں مسند بھی مل جاتا ہے اور مسند. بھئی مسند الیہ تو چاہیے ضروری، معلوم وہ کلام میں اسم کا ہونا ضروری. اب اس اسم کے ساتھ مسند بھی چاہیے، اور وہ مسند صرف کون کون آتے ہیں؟ فعل بھی آتا ہے اور اسم بھی. تو لہذا کتنی صورتیں ہوئیں؟ 2 ہی صورتیں ہوئیں. تو دونوں اسم ہو جائیں گے یا ایک اسم اور دوسرا فعل. یہی بات کریں. ولا یتأتی کا کیا معنی کیا میں نے؟ حاصل ہونا. ولا یتأتی ذالک، اور حاصل نہیں ہوتا وہ کلام الا فی اسمین او اسم و فعل، مگر 2 اسموں کے میں، او اسم و فعل، یا ایک اسم اور فعل میں. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة. اسم وہ ہے مولانا جو دلالت کرے علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسه جو اس کی ذات میں ہو، غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اور ملا ہوا نہ ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. اگر ملا ہوا ہو پھر تو وہ کیا بن جائے گا؟ بھئی اسم کی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اب تعریف کر دی باقاعدہ اس کی. بھئی یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی تھی؟ دلیل حصر سے یہی بات معلوم ہوئی تھی.
وَمِنْ خَوَاصِهِ، اور اس کے اسم کے خواص میں سے ہے. خواص کے جمع ہے خاصتن کی مولانا. خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ الخاصۃ ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ. الخاصۃ ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی خاصہ. الخاصۃ ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے اور دوسری چیزوں میں نہ پایا جائے، وہ اس کا خاصہ کہلاتا ہے. خاصہ کہلاتا ہے. خاصہ کہلاتا ہے مولانا. یہاں سے اب خواص ذکر کرنے لگے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ خواص ذکر کرنے لگے ہیں. اسم کے پہلے تعریف کر دی مولانا، اور اب اس کے خاصے ذکر کریں گے بھائی. اس کے خاصے ذکر کریں گے مولانا. تعریف، پہلے تعریف کی. تعریف سے ایک چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے مولانا، اور خاصے سے خارج میں ممتاز ہوتی ہے مولانا. خاصے سے کیا ہے؟ اچھا بھائی، تو تعریف سے کوئی چیز کیا ذہن کے اندر ممتاز ہوتی ہے، اور خاصوں سے کس میں ممتاز ہوگی؟ خارج میں ممتاز ہوگی. بھائی دیکھو، انہوں نے پہلے اسم کی تعریف کر دی. اسم وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا. اب مولانا ذہن میں مجھے پہچان حاصل ہو گئی اسم کی. مجھے پتا چل گیا کہ اسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا. لیکن یہ تو مجھے ذہن میں پہچان ہوئی ہے. خارج میں بھی مجھے کوئی علامت چاہیے جو کہ میں اسموں کو پہچانوں. وہ علامتیں ان میں ڈھونڈتا جاؤں اور اسم کو کیا کرتا جاؤں؟ پہچانتا جاؤں کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں، یہ اسم ہے، حرف نہیں، وغیرہ مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تعریف پہلے کر دی، ذہن میں آپ کو پہچان ہو گئی. اب آپ کو خاصے بتلا رہے ہیں تاکہ خارج میں بھی آپ اب اسم کو کیا کر لیں؟ پہچان لیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ پہچان خاصے. تو یہ علامتیں سمجھیں بھائی، علامتیں ہیں بھائی. دخول اللام ومن خواصہ، اور اسم کے خاصوں میں سے ہے. اسم کے مولانا علماء نے بہت سے خاصے ذکر کیے ہیں، 15-20 یا اس سے بھی زیادہ خاصے ذکر کیے ہیں بھائی. یہ چند ایک صاحب کافیہ خاص آپ کو بتلا رہے ہیں. ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد الیہ، اور اس کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا، یعنی لام تعریف بھائی. لام تعریف بھائی سمجھ میں آیا؟ لام تعریف کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی. کون سا ہے بھائی؟ جی، لام تعریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. شاباش. وہی لام اس میں حرفی جو آپ نے پڑھا ہے بھائی. اور کبھی میں نے بتایا تزیین لفظ کے لیے بھی آتا ہے مولانا. بتلایا تھا یا نہیں آپ کو؟ تو اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا، والجر، اس کا عطف بھی لام پر کریں، ای دخول الجر. اور اسم کے خاصوں میں سے ہے جر کا داخل ہونا، والتنوین، اس کا بھی عطف اسی لام پر کریں، دخول التنوین. اسم کے خاصوں میں سے کیا ہے؟ تنوین کا. تنوین بھی صرف اسم پر آیا کرتی ہے، فعل اور حرف پر نہیں. جر بھی اسم پر آیا کرتا ہے مولانا، فعل اور حرف پر نہیں. لام تعریف بھی کس پر آتا ہے؟ صرف اسم پر آتا ہے. والاضافۃ، اس کو مرفوع پڑھیں گے مولانا. اس کا عطف دخول پہ ہو رہا ہے، لام پر نہیں. جر اور تنوین کا عطف تو کس پر ہوا تھا؟ لام. اور وہ لام کیا تھا؟ مضاف الیہ. تو یہ بھی مجرور ہوئے مولانا.
والاضافت اس کا عطف کس پر ہے؟ دخول پر. اسم کے خاصوں میں سے اضافت ہے، یعنی وہ اس کی اضافت کی جاتی ہے، وہ مضاف بنتا ہے مولانا. کیا بنتا ہے؟ تو مضاف بننا یہ علامت ہے کس چیز کی؟ اسم کی علامت ہے. سمجھ میں آیا؟ بھائی اس کا عطف لام پر نہیں ہو سکتا ورنہ معنی خراب ہوتا ہے. اگر آپ کر کے دیکھیں، اور اسم کے خاصوں میں سے ہے دخول الاضافت، اضافت کا اسم پر اضافت داخل ہوتی ہے یا اسم کی اضافت کی جاتی ہے؟ بھائی کی جاتی ہے. تنوین بھی داخل ہوتی ہے اسم پر مولانا، جر بھی داخل ہوتا ہے اسم پر. داخل ہونے سے مراد ہے یا شروع میں آئے گا یا آخر میں. اور الف لام بھی اسم پر کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے. لیکن اضافت اسم پر داخل نہیں ہوتی بلکہ اسم کی اضافت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھو. اسی طرح والاسناد الیہ، اسم کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اسناد کیا جاتا ہے، یعنی وہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے. یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا. فعل کبھی اور حرف کبھی بھی مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتے. یہ اسم کے خاصے ذکر کیے مولانا. تو والاسناد الیہ اس کا عطف بھی کس پر ہوا؟ دخول پر. کتنے خاصے ذکر کیے؟ 5 خاصے ذکر کیے. پہلا خاصہ کیا ہے؟ دخول اللام. دوسرا کیا ہے؟ دخول الجر. تیسرا کیا ہے؟ دخول التنوین. چوتھا کیا ہے؟ الاضافت. پانچواں کیا ہے؟ الاسناد الیہ، اس کی طرف اسناد ہوتا ہے. تو آپ نے مولانا ابھی تک جو عبارت آپ نے پڑھی دخول اللام والجر والتنوین، جر اور تنوین کے لفظوں پر کیا پڑھا آپ نے؟ کسرہ پڑھا. آپ ان پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کا بھی عطف دخول پر کر دیں. وَمِنْ خَوَاسِهِ دُخُولُ اللَّامِ وَمِنْ خَوَاسِهِ الْجَرُّ، اور اسم کے خاصوں میں سے کیا ہے؟ جر. وَمِنْ خَوَاسِهِ التَّنْوِينُ، اور اس کے خاصوں میں سے کیا ہے؟ تنوین. تو جر اور تنوین ان کو مولانا مجرور پڑھنا بھی جائز اور مرفوع پڑھنا بھی. مجرور پڑھیں گے تو اس کا عطف کس پر ہے؟ لام پر جو مضاف الیہ ہے. اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو دخول پر ہوگا. اسم کے کیا کیا خاصے ذکر کیے؟ اب یاد رکھو مولانا ایک بڑی قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی. ان میں سے لام تعریف اور اضافت، لام کا داخل ہونا اور اضافت، یہ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں. بھئی اسم کے بہت سے خاصے ہیں. صاحب کافیہ نے کتنے گنوائے آپ کو؟ تو بہت سے خاصے ہیں اسم کے. لیکن اسم کے بڑے خاصے کون سے ہیں؟ 2 ہیں مولانا. 2 کون کون سے؟ لام تعریف کا داخل ہونا اور اضافت. یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، بڑے خاصے ہیں. بھئی ان دونوں کو بڑے خاصے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں. ان دونوں کو بڑے خاصے اس لیے کہتے ہیں مولانا کہ یہ مدلول اسم کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں. بھائی مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں. الف لام بھی جب کسی اسم پر آئے گا اس کے مدلول کو بدل دے گا مولانا. وہ جب اسم کی اضافت ہوگی تو وہ بھی اس کے مدلول کو کیا کر دے گا؟ بدل دے گا. میں کہتا ہوں مولانا غلامن. غلامن کا کیا معنی؟ کوئی غلام. کیا معنی؟ کوئی غلام. بھئی دنیا کا کوئی غلام ہو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں غلامن. یہ لفظ کیا ہے؟ اس پر صادق آئے گا. تو یہ اسم ہے، نکرہ ہے، اور ہر غلام پر یہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کر سکتا ہے، جس پر بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ اس پر لے آئیں الف لام الغلام، کیا معنی ہوا؟ کوئی خاص غلام. اب ہر غلام پر کر سکتے ہیں اس کا اطلاق؟ نہیں کر سکتے. اس سے کوئی خاص غلام مراد ہے. الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے.
تو دیکھو پہلے اسم کے مدلول میں کیا ہے مولانا؟ تبدیلی آ گئی. کس کی وجہ سے؟ پہلے اس کی دلالت عام تھی، اب اس کی دلالت کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی مولانا. مدلول میں آئی تبدیلی یا نہیں آئی بھائی؟ مدلول کسے کہتے ہیں؟ جس پر وہ اسم دلالت کر رہا ہے. تو پہلے اس کی دلالت عام تھی، ہر غلام پہ دلالت کر رہا تھا، اور جب الف لام آ گیا اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ہر ایک پر دلالت نہیں کر رہا. اسی طرح اضافت ہے مولانا. اسی طرح اضافت سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے، اس لیے یہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ اسم کا بڑا خاصہ کہلاتی ہے. بھئی غلام تھا، کس پہ صادق آ رہا تھا؟ ہر غلام پہ صادق آ رہا تھا. اب ذرا اس کی اضافت کرو، غلام الزیدن، کیا بھی ہر غلام پہ صادق آئے گا؟ تو مدلول اسم بدل گیا مولانا. پہلے دلالت عام تھی اس کی، اب دلالت کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. تو یہ ہے مولانا، دیکھا اضافت اور الف لام کی وجہ سے مدلول اسم کیا ہوا؟ بدل گیا. جو کہ باقی چیزیں جو ہیں مسند الیہ بنے یا اس پہ جر آئے یا اس پہ تنوین آئے، اس سے کوئی مدلول میں تبدیلی نہیں ہوتی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، آخری خاصہ انہوں نے کیا شمار کروایا؟ اسناد. والاسناد الیہ، یعنی اسم کیا واقع ہوگا؟ مسند الیہ واقع ہوگا، اور فعل اور حرف کبھی بھی مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا. بھئی آپ کہتے ہیں مسند الیہ صرف اسم واقع ہوگا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسند الیہ فعل واقع ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ضرب فعل، ضرب فعل ہے، ضرب، یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس میں ضرب مسند الیہ ہے اور فعل اس کی خبر ہے، ضرب فعل ہے. اسی طرح میں حرف کو بھی مسند الیہ بنا کر دکھاتا ہوں. فی حرف، فی کیا ہے؟ حرف ہے. تو فی کیا ہے مولانا؟ مسند الیہ، اور حرف کیا ہے؟ اس کی خبر. تو دیکھو پہلی مثال میں ضربہ جو فعل ہے وہ کیا بن رہا ہے مولانا؟ مسند الیہ. اور فی جو حرف ہے دوسری مثال میں وہ کیا بن رہا ہے؟ مسند الیہ. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہاں شاباش. یہ بتاویل ہاذا لفظ کے ہے مولانا. یہ والا لفظ جو ہے بھئی ضربہ فعل، میں نے کیا کہا؟ ضربہ. اب ضربہ سے فعل نہیں مراد مولانا، ضربہ کا لفظ مراد ہے. کیوں؟ اس کا ذرا ترجمہ کریں آپ. کیا ترجمہ کریں ضربہ فعل ان کا؟ بھئی یہ ضربہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اگر یہ فعل مراد ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس کا ترجمہ کرتے. اس نے پٹائی کی فعل ہے، یوں نہیں کرتا کوئی بھی. اس کا ترجمہ جو بھی کرے گا کیا کرے گا؟ کہ ضربہ مراد وہ، یہ لفظ مراد ہے. ھذا اللفظ فعل، ھذا اللفظ، یہ لفظ کیا ہے؟ فعل ہے مولانا. اور ھذا اللفظ کیا ہے مولانا؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ ھذا اللفظ. ھذا اسم ہے فعل ہے؟ اللفظ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو مسند الیہ پھر بھی کیا رہا؟ اسم ہی. مسند الیہ، مسند الیہ کیا ہوا؟ اسی طرح میں نے کہا فی حرف. اب اس کا ترجمہ کریں ذرا. فی کیا ہے؟ حرف ہے. تو یہاں فی سے کیا مراد ہے؟ ھذا اللفظ مولانا. کیا مراد ہے؟ ھذا اللفظ حرف. اگر لفظ نہ مراد ہوتا، فی سے فی کا حرف مراد ہوتا، تو فی کے حرف کا تو معنی ہے میں. ترجمہ کیا ہوتا؟ میں حرف ہے. کوئی اس طرح کرتا ہے ترجمہ اس کا؟ نہیں کرتا. معلوم ہوا یہاں فی کا حرف نہیں مراد، بلکہ یہ حرف کے طور پر نہیں آیا، بلکہ یہ لفظ مراد ہے. بھائی لفظ مراد ہے.
سمجھ میں آیا؟ بلکہ یوں سمجھو وہ جو عبارتوں کے اندر فی استعمال ہوتا ہے اس فی کا نام ہی ہم نے فی رکھ دیا. وہ جو عبارتوں میں فی آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ فی رکھ دیا. اب تو یہ علم بن گیا. اور علم کیا ہوتا ہے مولانا؟ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم ہے. وہ جو ضربہ عبارتوں میں کتابوں میں آپ استعمال کرتے ہیں اس ضربہ کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ ضربہ رکھ دیا. تو جب نام ہی آپ نے ضربہ رکھ دیا تو یہ اب علم بن گیا. اور علم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسم. تو یہ اب یہ نام ہے اور نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے. زید کا کوئی ترجمہ کیا میں نے؟ نہیں. تو ضربہ فعل، ضربہ بھی اب نام ہے تو ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے. فی حرف، فی بھی نام ہے تو فی کا بھی ترجمہ نہیں کر رہے تو فی حرف ہے. اشکال حل ہوا بھائی؟ معلوم ہوا مسند الیہ پھر بھی اسم ہی بن سکتا ہے. جو بھی مثال آپ لے آئیں کبھی بھی فعل یا حرف مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ علم بن گیا ہمارا نا. سمجھ میں آیا؟ اور مبنی ہو جائے گا، مبنی ہوگا مان جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آگے بھی چلیں یا بس کریں ہمارا؟ چلیے مولانا. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.